پارٹی بین کے بارے میں بھی ڈیمانڈ کرے گی؟ بیکاز آرمی کا آپ نے پرسپیکٹو دیا ہے، اس سے مجھے کلیئر نہیں ہے کہ یہ پرسپیکٹو پیورلی آرمی کا آپ بتا رہے ہیں کہ اس میں سویلین گورنمنٹ کا بھی یہی پرسپیکٹو ہے، اور اگر آپ اتنے کنونسڈ ہیں کہ انٹائر اسٹیٹ ہے، پورا ایک نیریٹو ہے، سب کچھ ہے، تو کیا پھر اب آپ اس کا بین بھی گورنمنٹ کو کہیں گے کہ بین کرے پارٹی کو؟ جی ٹھیک. دیکھیں، فوج ریاست کا ایک ادارہ ہے. ہمارا کام یہ ہے کہ ہم نے اپنا پرسپیکٹو دینا. یو آر یوز دی ویری رائٹ ورڈ کہ وی گیو آر پرسپیکٹو آن دی سیکورٹی ایشوز. وی آر گیونگ دس پرسپیکٹو, اینڈ وائی آر وی گیونگ دس پرسپیکٹو اوپنلی ان این اوپن فورم ٹو دی پیپل آف پاکستان آلسو, بیکاز جو یہ پاکستان کی فوج کے بارے میں بات کریں وہ بھی اوپنلی میڈیا, نیشنل میڈیا, انٹرنیشنل میڈیا, ہر جگہ اور سوشل میڈیا پہ تمام جگہ کرتے ہیں. So we are giving our perspective because they are giving a perspective on the army. And once they give this poisonous, this sort of fictitious and یہ vested قسم کا یہ perspective دیتے ہیں فوج کے بارے میں اور پاکستان کے بچوں کے ذہنوں میں ڈالتے ہیں, تو یہ پہلی بات تو یہ ہے کہ it is our duty and my personal duty as the spokesperson of the armed forces to come and give you what we know and what we feel about it. جو اسٹیٹ ہوتی ہے, جو ریاست ہے, وہ ہم سے برتر ہے, وہ آل وائز ہوتی ہے. اٹ از دیئر ڈیسیژن واٹ ڈو دے ڈو اینڈ وائی دے ڈو اٹ اینڈ ہاؤ ول دے ڈو اٹ. سو یو نیڈ ٹو آسک دس کوشچن ٹو دیم, اور وہ آپ کو بہت اچھا جواب دے دیں گے کیونکہ وہ پورے پاکستان کو لے کے چلتے ہیں. وی آر ناٹ پالیٹیشنس. اسی لیے پاکستان کے آئین اور قانون کے مطابق بھی سیاست جو سی ہے, ان کو, سیاست دانوں کو, پولیٹیکل پارٹیز کو یہ حق دیا گیا ہے کہ وہ آتے ہیں, الیکشن لڑتے ہیں, پارلیمان بناتے ہیں, پارلیمان سے حکومت بنتی ہے. سو وی ول گیو آر پرسپیکٹو. اچھا, یہ آپ اس طرح آپ کے ایک سوال سے یہ لگتا ہے کہ جیسے دس از we are taking this opportunity to place a demand and we otherwise don't converse with each other. So the state and all its institutions work hands in glove. ٹھیک ہے, it is for them, but the state has much more vision, state has much more clarity. وہ higher pedestal پہ ہوتی ہے. انہوں نے جو فیصلہ کرنا ہوتا ہے, ریاست کے ادارے اس کے ساتھ چلتے ہیں. اس کی میں آپ کو کئی مثالیں دے سکتا ہوں. ابھی میں پہلے ہی بتا چکا ہوں, اٹس ناٹ مے بی سملر, لیکن آپ کے کووڈ آیا تو کووڈ میں ریاست نے فیصلہ کیا کہ این سی او سی کے اندر کو چیئر کرے گی فوج, اور فوج کا پورا انفراسٹرکچر لگے گا, ورنہ کوئی تھرڈ پارٹی باہر سے بیٹھ کے کہہ سکتی. تو محکمہ صحت کا کام ہے, فوج کیسے کیا تعلق ہے؟ اور ہمارے ہزاروں, ٹینز آف تھاؤزنڈز آف سولجرز اینڈ آفیسرز پارٹیسپیٹڈ ان دیٹ فار منتھس اینڈ منتھس. ڈڈ وی ناٹ؟ بیکاز دی اسٹیٹ ہیونگ دی لارجر ویزیبلٹی آف دی چیلنج اینڈ دی ریسورسز دیٹ دے ہیڈ, دے ڈیسائیڈڈ کہ یہ کرنا ہے. وی ڈڈ اٹ. اسٹیٹ کبھی فیصلہ کرتی ہے کہ مجھے اپنی فوج سے بھل صفائی کرانی ہے, تو فوج یہ تو نہیں کہتی کہ نہیں جی ہمارا کام نہیں ہے. فوج کہتی ہے آپ نے کہا ہے, اوکے ویل ڈو اٹ پرووائڈیڈ وی ہیو دی ریسورسز اینڈ وی کین پرووائڈ. سو یہ ایک کنورسیشن ہوتی ہے جو اسٹیٹ اور انسٹیٹیوشن کے دوران بہت سی چیزوں پہ چلتی رہتی ہے. بٹ اسٹیٹ, دیٹ مینس دی گورنمنٹ ایٹ دیٹ ٹائم از سپریم. میں اس لیے بار بار وعدے کر رہا ہوں کہ یہاں پہ یہ بھی ایک بیانیے کا حصہ ہے کہ یہاں پہ کہا جاتا ہے کہ ریاست فوج ہے. نہیں, ریاست فوج نہیں ہے, حکومت ریاست ہوتی ہے, اس کے ادارے ہوتے ہیں. وی آر جسٹ ون ویری امپورٹنٹ بٹ ون انسٹیٹیوشن آف دی اسٹیٹ, بیکاز دیٹ پرسن, اس کی پوری سیاست ریاست کے اس ادارے پر ہے. ہم کہتے ہیں تم سیاست کرو نا, تم کیوں پورا دن صبح شام, صبح سے لے کے رات, رات سے لے کے صبح تک تمہاری کیا obsession ہے اس فوج کے ساتھ, اس فوج کے افسروں کے ساتھ, اس فوج کے آپریشن کے ساتھ, اس فوج کے جنرلوں کے ساتھ. گرو اپ. بیکاز تم نے پرفارمنس پہ نہیں سیاست کرنی, تم نے گورننس پہ سیاست نہیں کرنی, تم نے ایکچوئل ایشوز پہ سیاست نہیں کرنی, تم نے نفرت پہ, مس انفارمیشن پہ, ڈس انفارمیشن پہ سیاست کرنی ہے. آپ کے سامنے ہے نا کہ ابھی آپ کے 3 دن پہلے ایک ملاقات ہوتی ہے. اس ملاقات کا جتنا پرمائز بنایا جا رہا تھا, وہ بنایا جا رہا تھا ہیومن رائٹس پہ, وہ بنایا جا رہا تھا بیماری پہ, وہ پتہ نہیں کس کس چیز پہ بنایا جا رہا تھا. باہر آتی ہے کوئی بیماری کی, کوئی وہ ساری بات چیت جو سی ہے وہ آپ کی فوج کے شان میں قصیدہ لکھ کے آ جاتا ہے. تو یہ کون سی ملاقاتیں ہیں, یہ کون سا آئین, کون سا قانون, کون سا رول اس ملاقات کو تحفظ کر سکتا ہے, اس کو جسٹیفائی کر سکتا ہے؟ سو وی ہیو آل دی رائٹ ٹو کمیونیکیٹ with the people of Pakistan very clearly that this is what it is. This is anti-state. This is because آپ کے پاس ایک ہی فوج ہے میرے بھائی.
اگر آپ اپنی فوج کے اوپر تواتر سے ہر روز بچوں پر، اور آپ یہ کہیں کہ جو فوج سے ملے گا وہ غدار ہے، جو فوج کے ساتھ انٹریکٹ کرے گا وہ غدار ہے، تو آپ کہنا کیا چاہ رہے ہیں؟ آپ کرنا کیا چاہ رہے ہیں؟ آپ کس ڈیلوژن میں رہ رہے ہیں؟ آپ کس کا بیانیہ چلا رہے ہیں؟ اور آپ کا بیانیہ جو سا ہے اس کو آگے کون چلا رہا ہے وہ بھی سب کو نظر آ رہا ہے. تو اس لیے جب میں کہتا ہوں میں روزے روشن کی طرح یہاں ہوں، ہماری افواج پاکستان پوری طرح روزے روشن ہمیں یہاں ہے، اینڈ وی آر اسٹینڈنگ اگینسٹ اٹ. مالک صاحب ہم کہیں نہیں جا رہے، کیونکہ پاکستان کی فوج جب تک پاکستان ہے اور پاکستان تابد رہے گا پاکستان کی فوج رہے گی. اٹس ناٹ وی ایز انڈیویجول، اٹ از دس کولیکٹیو اینٹی. وی ول ریمین اینڈ وی ول کیپ آن اسٹینڈنگ against all this sort of comical nonsense which is coming from such sick minds. سر ایک تو اس سیاسی بیانیے کا یہ بھی حصہ ہے کہ ہم فوج پہ تنقید نہیں کرتے، ہم ایک شخص پہ تنقید کرتے ہیں. تو ہماری تنقید کو یا ہمارا جو بھی ہے اس کو فوج پہ حملہ یہ صرف ایک شخص کے بارے میں ہے. تو اس کی وضاحت کر دیجئے کہ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ ایک شخص ادارے سے الگ ہے، ادارہ الگ ہے، ایک شخص الگ ہے. دوسرا آپ نے کہا کہ یہ نیشنل سیکیورٹی تھریٹ بن چکا ہے. دس از اے ہیوج تھنگ، دس از نو اسمال تھنگ کہ اگر کوئی بیانیہ قومی سلامتی کے لیے خطرہ بن جائے. تو وہ بیانیہ کہاں سے آ رہا ہے؟ ملاقاتوں کے بعد آ رہا ہے. تو کیا ملاقاتوں پہ بلینکٹ بین لگنا چاہیے؟ آپ کیا سمجھتے ہیں؟ اور پھر وہ پھیل رہا ہے جس طرح آپ نے بتایا سوشل میڈیا کے ذریعے. تو جو پھیلا رہے ہیں کیا ان پر پابندی لگنی چاہیے؟ کیا پی ٹی آئی کا، عمران خان کا، دیگر کے سوشل میڈیا اکاؤنٹس بند ہونے چاہیے؟ اور گورنر راج کے بھی بارے میں ذرا کچھ بتا دیجیے گا. آپ نے 4 سوال کر دیے ایٹ دی کاسٹ آف مینی آف یور کولیگس. اچھا تو لیٹ می الاؤ می سم ٹائم آلسو ٹو گیو یو آنسر. جو آپ کے دوسرا اور تیسرا سوال ہے جس میں آپ کہتے ہیں کہ ملاقاتوں پہ پابندی لگنی چاہیے، اور آپ نے کیا کہا کہ اس کو جو ہے سوشل میڈیا بین کر دینا چاہیے، اور آپ نے کہا کہ پابندی لگ جانی چاہیے جو بھی ہو. میں دوبارہ آئی تھنک اٹ از ویری مچ سملر ٹو جو مالک بھائی نے سوال کیا تھا. دیکھیں اٹ از ناٹ فار دی آرمی ٹو ڈیسائڈ. دس از اگین پارٹ آف دی نیریٹو. یہ فوج یہاں بند کمروں میں فیصلہ کرتی ہے اور کہتی ہے یہ کر دیں گے. وی آر ٹاکنگ اوپنلی، کمیونیکیٹنگ ود یو ویری اوپنلی. دس از واٹ دی اٹ از. دس از واٹ از بلیک اینڈ وائٹ وچ وی آر سیئنگ، یو آر سیئنگ، دی ورلڈ از سیئنگ، اینی آبجیکٹو مائنڈ کین سی. اب اس پہ کیا کرنا ہے وہ حکومت کے پاس بہت سے ادارے ہیں، بہت سے ٹولز ہیں، بہت آئین ہے. آئین آپ کو ساری پروٹیکشن پرووائڈ کرتا ہے. کیونکہ میں نے آپ کو بتایا کہ آئین جو ہے، میں نے آئین سے کہہ رہا ہوں، آرٹیکل 17 کیا کہتا ہے؟ وہاں پہ فریڈم آف ایسوسیشن پولیٹیکل پارٹیز کا لکھا ہے. وہاں پہ اگر ہم اس کی پلین ریڈنگ کرتے ہیں، آئی ایم نو لیگل جورسٹ، آئی ایم نتھنگ، میں اس کی پلین ریڈنگ بتا رہا ہوں. وہ یہ کہتا ہے کہ فارم آف کہ آپ کو ایسوسیشن کی پولیٹیکل پارٹیز بنانے کی اجازت ہے، لیکن کسی ایسی چیز کی پالیٹکس کی اجازت نہیں جو کہ سیکیورٹی اور انٹیگریٹی آف اسٹیٹ کے خلاف ہو. کہتا ہے یا نہیں کہتا ہے؟ فریڈم ایکسپریشن کے نیچے بات کرتے ہیں. فریڈم ایکسپریشن بھی میں نے بتایا کہ اس کے اوپر آئین آرٹیکل 19 کیا کہتا ہے. آرٹیکل 63 کو پڑھ لیں، وہ کہتا ہے کہ پارلیمنٹ کا جو ممبر ہوگا اس کے اندر کیا کیا کوالٹیز ہوں گی، کیا اس کی چیزیں ہوں گی. واضح ہے نا. تو ہم یہ وی انڈرسٹینڈ وی آر آلسو اے پروڈکٹ آف دس کانسٹیٹیوشن. ہم 243 244 245 کا پروڈکٹ ہے. سو وی آر آلسو extension out of that constitution. So that constitution provides its institutions also the right کہ یہ کام ہو رہا ہے آپ کی فوج کے خلاف. یہ آپ کی بھی فوج ہے نا، میری فوج تو نہیں ہے، آپ سب کی بھی فوج ہے. آپ کے خلاف جھوٹا، زہریلا، گھٹیا قسم کا بیانیہ بنایا جاتا ہے، تواتر سے بنایا جاتا ہے. تو اسٹیٹ ول ڈو سم تھنگ. وہ کیا کرتی ہے؟ میں نے پہلے کہا اسٹیٹ از لارجر، ماں بھی ہے باپ بھی ہے، ریاست فیصلہ کرے گی. سو وی آر ناٹ ان ٹو دیٹ، وی آر ناٹ ڈسکسنگ ہیئر. جو آپ نے یہ کہا کہ جی جو آپ کی کہا کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم فوج کے خلاف نہیں ہیں، ہم فرد واحد کے خلاف ہیں. فوج کیا ہے؟ واٹ از این آرمی؟ آرمی comprises of individuals. It is an hierarchical body. It's a merit based body based on a hierarchy. یہ ہیریڈیٹری نہیں ہے کہ باپ کے بعد بیٹا، بیٹے کے بعد باپ. یہ ایک میرٹ بیس سسٹم سے چلتی ہے، اور اس میرٹ بیس سسٹم میں جو ہمارا ڈسپلن ہے، ہماری جو انٹرنل اکاؤنٹیبلٹی ہے، ہماری جو کلچر ہے، اس نے اس کی اسٹرینتھ ہے. سو اٹ کین ناٹ ہیپن کہ یہ جو نیریٹو آپ کو چلاتے ہیں. ہمارا جو چیف آف آرمی اسٹاف ہوتے ہیں، ہمارے جو کمانڈرز ہوتے ہیں،
ان کے اشاروں پہ, ان کے حکم کے اوپر آپ کا بچہ, اپنا سولجر اپنی جان دیتا ہے یا نہیں دیتا؟ مجھے بتائیں, دیتا ہے یا نہیں دیتا؟ یہ آپ کے سامنے مارکہ حق کی پوری جنگ ہے, اس کا آرکیٹیکٹ کون تھا؟ اس کو کس نے لڑوایا؟ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر نے لڑایا نا, لڑوایا یا نہیں لڑایا؟ پاکستان نہیں کہتا, دنیا کہتی ہے. تو آپ یہ کہتے ہیں کہ جو ہندوستان کے آگے آنکھیں ڈال کے کھڑا ہے, جو خوارج کے آگے, کس نے پہلی بار مجھے بتائیں, اس فوج میں میری بھی 30 سال زیادہ نوکری ہو گئی ہے, جو کلیئرٹی آج فوج کے آرمی چیف نے, فیلڈ مارشل نے ان خوارج کے خلاف دی ہے, وہ آج تک کسی نے دی ہے؟